بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے مختلف احوال کو بیان فرمایا۔ ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو 3 احکامات دیے۔ بنی اسرائیل بڑی عجیب تھی، جو حکم ان کو پسند آتا تھا اس پر عمل کرتی تھی، اور جو اسے پسند نہ آتا تھا اس پر عمل نہیں کیا کرتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 احکامات دیے۔ اسلام بھی مسلمانوں سے یہی تقاضا کرتا ہے کہ اللہ کے 100% حکموں پر چلا جائے۔ اللہ تبارک یہودیوں کے واقعات کو بیان فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کو ہم نے یہ حکم دیا تھا، یہ حکم دیا تھا، یہ حکم دیا تھا، انہوں نے اس کو چھوڑا اور دوسرے پر عمل کرنے لگ گئے۔ 2 حکموں کو چھوڑ دیتے، تیسرے حکموں پر عمل کر لیتے۔ جب ان سے کہا جاتا کہ اس سے پہلے بھی جو تمہیں 2 حکم دیے گئے ان کو کیوں چھوڑا ہے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، آدھے سارے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے یہودیوں کے واقعات کو بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سے بہت سے وہ لوگ تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سے احکامات کو چھوڑا کرتے تھے، حالانکہ معلوم تھا کہ ان کاموں سے بچانا اپنے آپ کو ضروری ہے، لیکن نہیں بچاتے تھے۔ بعض کاموں پر سختی کے ساتھ عمل کرتے تھے، کہتے تھے کہ اس کو کیوں عمل نہیں کرتے ہو، صرف اسی حکم پر کیوں عمل کرتے ہو؟ تو ان لوگوں کے پاس کوئی جواب نہ ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں، جو آدمی اللہ کے حکموں کو توڑے گا، ایک تو دنیا کے اندر اللہ اسے کیا سزا دیں گے اس کا بھی بیان فرمایا، اور آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا سزا دیں گے اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اچھا، وہ 3 احکامات جو آج کی ان آیتوں کے اندر بیان کیے گئے وہ کیا تھا؟ ان میں سے سب سے پہلا حکم یہ تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا قتل نہیں کریں گے۔ آپس میں ایک دوسرے کا قتل نہیں کریں گے۔ بنی اسرائیل آپس میں خوب لڑا کرتے تھے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا تھا کہ ایک دوسرے کا قتل نہ کرو، قتل نہ کیا کرو۔ اس کے تعلق سے واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے درمیان بڑی جنگیں ہوا کرتی تھی، اور دوستی کی بنیاد پر بھی ایسی جنگ لڑا کرتے تھے، اپنے ہی لوگوں کو یہ قتل کرتے تھے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپس کے قتل و قتال کو حرام کر دیا۔ یہودی تھے، اہل کتاب تھے، یہ اس زمانے کے مسلمان تھے اللہ کو ماننے والے، اور جو اللہ کو ماننے والے ہیں جتنے ایماندار ہوتے ہیں وہ سب ایک جسم کے مانند ہوتے ہیں۔ اگر ایک جسم میں ایک عضو کوئی خرابی آ جائے، کوئی تکلیف ہو جائے تو سارا جسم تڑپ اٹھتا ہے اس کے درد سے۔ مسلمانوں کا ایسے ہونا چاہیے تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، لیکن آپس میں ایک دوسرے کو یہ بہت زیادہ قتل کیا کرتے تھے۔ اور پھر دوسرا حکم کیا تھا کہ اپنوں کو ان کے وطن سے نہ نکالا کرو، اپنوں کو ان کے وطن سے نہ نکالا کرو۔ ہمیں بولتے ہیں ہمیں کہاں لڑتے اتنا زیادہ، آج ہم دیکھ لیں کہ کتنا لڑتے ہیں آپس میں، ایک دوسرے کی عزتوں کو کتنا اچھالتے ہیں۔ اور اسی طریقے پر آج ہمارے معاشرے میں عام ہو چکا ہے، کوئی اپنا مخالفت میں بات کرنے لگ جائے، کوئی اپنا مقابل میں کھڑا ہو جائے، اس سے ظاہراً مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے تو ہم جادوگروں کے پاس جاتے ہیں اور اس سے یہ بولتے ہیں تمہیں کتنا چاہے اتنا لے لو، انہیں مر جانا، انہیں ہلاک ہو جانا، اس کا منہ پڑ جانا، اس کا ہاتھ پیر پڑ جانا، ٹوٹ جانا۔ اور اسی طریقے سے بنی اسرائیل یہ کیا کرتے تھے کہ جنگ و جدال ہوتا تھا تو آپس میں اپنے ہی لوگوں کو اتنا مارتے، اتنا قتل کرتے کہ ان کو وطن چھوڑنے پر بھی مجبور کر دیتے تھے۔ آج ہمارے درمیان بھی وہی ہو رہا نا، ہماری تجارتیں چلتی رہتی ہیں، کوئی اور آدمی اپنی تجارت وہاں پر لگا لے تو فوراً عاملوں کے پاس، جادوگروں کے پاس جائیں گے، کسی طریقے سے ایسا کر وہ دو انہیں گون چھوڑ کو چلے جانا، انہیں گون چھوڑ کو چلے جانا۔ کرتے نہیں کرتے اپنی تجارتوں کے اندر کہ صرف میری ہی دکان چلے، میرے علاوہ کسی اور کی دکان نہ چلے، میری ہی بات چلے، کوئی اور میرے سے آگے نہ بڑھے،
یہ بیماریاں آج بھی عام طور پر ہمارے یہاں پائی جا رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بتاتے ہیں یہ بہت بڑے گناہ کے کام ہے، ان گناہوں کے کام سے تو ہم نے لوگوں کو روکا تھا۔ اور عمومی طور پر رشتہ داریوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہم سے کوئی آگے نہ بڑھے، سب ہمارے نیچے ہی رہے، سب ہم سے ہماری مدد لے، اور جب ہمیں مدد کرنے کا وقت موقع ملے گا ہم تانے مار کر انہیں ان کی مدد کریں گے تاکہ ذلت کے ساتھ ان کی مدد ہو۔ بنی اسرائیل کا بھی یہی مسئلہ تھا، جب آپس میں جنگ کرتے تھے اور لوگوں کو گھروں سے اپنے ہی لوگوں کو نکالتے تھے، اب کوئی آدمی جنگ کے اندر قید ہو گیا تو اللہ کا تیسرا حکم ان کے لیے یہ تھا، تمہارا اگر کوئی آدمی قید میں چلا جائے، قیدی بن جائے، تو اپنے طرف سے مال دے کر اسے چھڑاؤ، اپنے طرف سے اسے مال دے کر کیا کرو؟ چھڑاؤ۔ بنی اسرائیل قتل سے نہیں رکتے تھے اور اپنے لوگوں کو اتنا زیادہ مارتے تھے کہ ان کو ان کے وطن چھوڑنے پر بھی مجبور کر دیتے تھے، لیکن جب ان کا کوئی آدمی قیدی ہو جاتا تو اللہ کا حکم تھا تورات کے اندر کہ اپنے قیدی کو پیسہ خرچ کر کے چھڑانا فرض تھا۔ یہ تیسرے حکم پر عمل کرتے تھے۔ پہلے دو حکم کیا ہے کہ خون نہ بہاؤ، آپس میں ایک دوسرے کا قتل نہ کرو، دوسرا حکم ان کے گھروں سے نہ نکالو، لیکن آپس میں بہت زیادہ خون بہاتے تھے اور اپنے ہی ساتھیوں کو ان کے گھروں سے نکالا کرتے تھے، ان کے گھروں کو لوٹ لیا کرتے تھے، گاؤں چھوڑ کر ان کو بھگا دیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر اتنا سخت عذاب دیا کہ ذلت والی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مبعوث ہوئے، بنو قریظہ یہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا کہ انہوں نے جب غداری کی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے تعلق سے فیصلہ کیا تھا، ایک صحابی رسول نے فیصلہ کیا تھا کہ ان کے سارے نوجوانوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کے بوڑھوں کو بھی قتل کر دیا جائے، ان کے بچوں کو غلام بنا لیا جائے، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا جائے۔ دنیا کے اندر اللہ نے ذلت کی زندگی دی۔ آج کے زمانے کے اندر بھی جو آدمی قتل و غارت گیری کرتا ہے اپنے ہی لوگوں کا اور تجارت میں آنے والے یا اپنے مقابل میں آنے والے لوگوں کو گرانے کے لیے کتنے کم درجے میں گرتا ہے کہ جادوگروں کے پاس بھی جا کر اس کو ختم کرنے کے لیے سازشیں بناتا ہے۔ جو آدمی دنیا کے اندر ویسے کام کرتا ہے جیسے یہودیوں نے کیا، اللہ تبارک و اسے بھی ذلیل اور ذلت والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ تو ہمیں ان اعمال سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ دنیا کے اندر تو یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ذلت والی زندگی عطا فرمائیں گے اور کل قیامت کے دن بڑا سخت عذاب ان لوگوں کو دیا جائے گا۔ تو ہمیں ان کاموں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اسی کے اندر ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور حضرت بار بار فرمایا کرتے تھے کہ اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ حضرت موٹی زبان میں مثال دے کر فرمایا، ایک ہوتی ہے ڈیوٹی اور ایک ہوتی ہے وردی، ایک ہوتی ہے ڈیوٹی اور ایک ہوتی ہے وردی۔ آدمی وردی سے پہچانا جاتا ہے، ڈیوٹی سے نہیں پہچانا جاتا۔ وردی ہوتی ہے نا، یہ پولیس ہے، یہ پوسٹ مین ہے، یہ فلاں شعبے کا آدمی ہے، کام کرنے والا، وردی کے ذریعے سے جانا جاتا ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں معاشرے کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، تجارت کے اعتبار سے، ایمانیات کے اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے مکمل طور پر ہمیں اسلام کے طریقے کو اپنانا ہے، اللہ کے حکموں پر چلنا ہے، تب جا کر ہم لوگ کامل ایمان والے ہوں گے اور یہ ایمان ہمیں دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب کرے گا۔ تو ہمیں وردی اللہ تبارک نے دی نا، ایک مسلمان ہے تو مسلمان کا چہرہ، مسلمان کا لباس کیسے ہونا چاہیے؟ جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کا تھا ویسے اپنے آپ کو بنانا چاہیے۔ اسی کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کے اندر فرمایا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے عہد و پیمان لیا تم سے، کیا لیا؟ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہاؤ، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، اور اپنوں کو تم اپنے گھروں سے نہ نکالو، ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ، تم نے اس کا اقرار بھی کیا تھا، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم اس پر شاہد بھی تھے کہ اللہ نے جو حکم ان کو تورات میں دیا ہے اس پر عمل کریں گے، لیکن کیا ہوا؟ ثُمَّ أَنْتُمْ، پھر تم وہی تو ہو، تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ،
کہ اپنے ہی لوگوں کو تم قتل کرنے لگے. وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تم میں سے ایک فریق ایک اپنوں کو ہی ان کے گھروں سے نکالنے لگا. تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، ظلم زیادتی کیا کرتے تھے، گناہ اور زیادتی کے ذریعے سے چڑھاؤ کیا کرتے تھے ان لوگوں پر گناہ اور زیادتی کی سبب. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اگر تم میں سے کوئی قیدی ہو کر آ جاتا تُفَادُوهُمْ، تو فدیہ دے کر چھڑا لیتے تھے. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، یہ تو اس بات پر تو عمل کر لیتے تھے، اپنے قیدیوں کو چھڑا لیتے تھے، حالانکہ وہ تم پر ان کو ان کے گھروں سے نکالنا بھی حرام تھا. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، ان کو ان کے گھروں سے نکالنا بھی حرام تھا، لیکن اس حکم پر عمل نہیں کرتے تھے. أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ، کیا تم بعض کتاب پر ایمان لاتے ہو اور بعض کتاب پر ایمان نہیں لاتے؟ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ، اس کا بدلہ نہیں ہوگا جو ایسے کرے گا تم میں سے، إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیاوی زندگی میں اسے رسوائی ملے گی. آج ہم لوگ رسوا ہو رہے ہیں نا، کتنی ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں اللہ کے حکم کو توڑنے کی وجہ سے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن کیا ہوگا، کیا عذاب ملے گا؟ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، سخت عذاب کی طرف لوٹائے جاؤ گے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے. اور وہ لوگ کون تھے؟ وہ لوگ بھی نہیں بلکہ آج وہ لوگ بھی ہیں، ان کا بھی یہی حکم ہے جو اللہ کے حکموں کو کیا کر رہے ہیں، دنیا میں زندگی کے چند دن کے فائدے کے لیے، چند دن کے مزہ کے لیے آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں. وہ کون لوگ ہیں؟ أولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا، وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو خرید لیا ہے آخرت کے بدلے میں. دنیاوی زندگی کو خرید لیا ہے آخرت کے بدلے میں. چند دن کے عیش و آرام مزے کے بدلے ہم نے آخرت کو بھلا دیا، آخرت کو بیچ دیا. تو اس کی سزا میں کیا ملے گی آخرت میں؟ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ، ان لوگوں سے عذاب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. کل اللہ کا جب عذاب آئے گا عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان لوگوں کی کوئی مدد کی جائے گی. کوئی ہوگا جو ان پر رحم کھا کر مدد کرے، کوئی سفارش کرے، کوئی سفارش بھی نہیں کرے گا. جو لوگ دنیا کے اندر اللہ کے حکموں کو جان بوجھ کر توڑتے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ نبی کی سفارش ملے گی، ولیوں کی سفارش ملے گی، ان کے سفارش سے بچ جائیں گے، ان کی سفارش سے بچ جائیں گے، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، ان کی کوئی مدد بھی نہیں کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور کامل اسلام، پورا اسلام کے اندر داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.